بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، تو آج نحو میر کے ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ معرب اور مبنی کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر میں نے مختصراً آپ کو یہ چیز سمجھا دی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اجرا کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو لمبی نہ ہو گئی تو اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ معرب اور مبنی کا اجرا کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے پھر گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، معرب اور مبنی کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے آسان چیز کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے، اسم فعل حرف۔ تو اب ہم کیا کریں گے، حروف سے سمجھیں گے کہ معرب کیا ہے مبنی کیا ہے۔ دیکھیں حروف بالکل آسان ہے، حروف جو بھی ہیں تمام کے تمام یہ کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے۔ اور مبنی کسے کہتے ہیں، پچھلے سبق کے اندر میں بتلا چکا ہوں، مبنی اس کو کہتے ہیں عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب تبدیل نہ ہو وہ مبنی ہے، اور عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب تبدیل ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے، معرب کہلاتا ہے۔ اب مبنی حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، یعنی عامل کے بدلنے سے ان کا اعراب کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، چاہے عامل نصب دینے والا ہو، چاہے عامل جر دینے والا ہو، چاہے عامل رفع دینے والا ہو، کسی صورت کے اندر بھی حروف کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایک ہی حالت کے اندر ہوں گے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو بالکل آسان تھی، یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی، حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، ان کا اعراب کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب ہے نمبر 2، افعال۔ دیکھیں دوسرے نمبر پر افعال۔ افعال یہ بھی کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ افعال میں سے فعل ماضی، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نمبر 2 امر حاضر، ٹھیک ہے، امر حاضر معروف۔ نمبر 1 فعل ماضی، یہ کیا ہوگا، مبنی ہوگا، اور امر حاضر معروف یہ بھی کیا ہوگا، مبنی ہوگا۔ اور فعل مضارع کے 2 صیغے، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گیا۔ فعل مضارع کے 2 صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ بھی کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے، 3 ہو گئے۔ اور اسی طرح فعل مضارع کے 5 صیغے، یہ کیا ہو گیا، 4، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کے 5 صیغے جب نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ ہوں تو یہ بھی مبنی ہے۔ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کسے کہتے ہیں، یہ صرف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صرف پڑھیں گے، علم صرف، تو اس وقت میں آپ کو بتلاؤں گا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ افعال میں سے 4 چیزیں کیا ہوں گی، مبنی ہوں گی۔ نمبر 1 فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور فعل مضارع کے 2 صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، مبنی ہے۔ اور اسی طرح فعل مضارع کے 5 صیغے جب نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ ہوں تو یہ بھی کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے۔ یہ چیز اپنا فعل ماضی، امر حاضر معروف، یہ 2 چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن فعل مضارع کے 2 صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اور اسی طرح فعل مضارع کے 5 صیغے جب نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ ہوں تو یہ تھوڑا مشکل ہے۔ میں اس کو سمجھا دوں، اس کے سمجھانے کے بعد میں اس کو انشاءاللہ پھر سمجھانے کی کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ تو میں انشاءاللہ یہاں پر لکھ کر آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اگر زبانی میں پڑھتا رہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں اس کو پہلے سمجھا دوں، پھر انشاءاللہ فعل مضارع کے 2 صیغے اور اسی طرح فعل مضارع کے 5 صیغے میں وہ یہاں پر لکھ کر آپ کو سمجھاؤں گا، تو بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی، اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی اور امر حاضر معروف، یہ 2 چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ تمام کے تمام فعل ماضی بھی، امر حاضر معروف بھی، اس کے تمام صیغے کیا ہیں، مبنی ہیں۔ ابھی میں دوبارہ بھی ان کو بھی لکھ کر سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 اسماء کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسماء میں سے صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، تو صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، دیکھیں معرب اور مبنی، اگر اسماء میں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ معرب کسے کہتے ہیں تو مبنی کسے کہتے ہیں، تو آپ کو اس میں غیر متمکن کی تعریف جاننا ضروری ہوگی۔ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسماء میں سے اس میں غیر متمکن جب مبنی ہے تو آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ یہ مبنی ہے اسماء، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، یہ اس میں غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کی تعریف میں نے یہاں پر کی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اب معرب اور مبنی کی پہچان کے لیے ہمیں اسم غیر متمکن کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں اسم غیر متمکن سمجھ نہیں آئے گی، اسماء میں سے معرب اور مبنی کی پہچان ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور اسم غیر متمکن کو سمجھنے کے لیے اس مبنی الاصل کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ کو مبنی الاصل سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو اسم غیر متمکن سمجھ نہیں آئے گی، اور جب آپ کو اس میں غیر متمکن سمجھ نہیں آئے گا، اس وقت تک اسماء میں سے آپ کو معرب اور مبنی کی پہچان نہیں ہو سکے گی کہ کون سے اسماء معرب ہیں اور کون سے مبنی ہیں۔ اس وجہ سے اب پہلے ہم یہ چیز اسماء میں سے یہ چیز ہم ابھی یہاں پر رہنے دیتے ہیں، پہلے ہم مبنی الاصل اور اس میں غیر متمکن کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں اسماء میں سے کون معرب ہے اور کون مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس میں غیر متمکن کی طرف۔ تو اس کا سمجھنا مبنی الاصل کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے کیا سمجھیں گے؟ مبنی الاصل کو۔ ٹھیک ہے، اب مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، یعنی کسی چیز کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کسی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی نہ ہو، بلکہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ کیا ہو؟ مبنی ہو۔ اب اصل کے اعتبار سے مبنی تین چیزیں ہیں، نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو امر حاضر معروف، اور نمبر تین تمام کے تمام حروف۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر اس کو لکھ دیتا ہوں، اس کو ریز کر کے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں مبنی الاصل، ٹھیک ہے، مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، مبنی الاصل تین چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک تمام کے تمام حروف۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مبنی الاصل، تمام حروف یہ کیا ہوں گے؟ مبنی الاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اوپر یہ آپ کو میں نے اوپر لکھ دیا ہے، آپ کو یوں سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، نمبر دو فعل ماضی، فعل ماضی یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور نمبر تین اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں، امر حاضر معروف، یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں۔ مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے، حروف تمام کے تمام مبنی ہے، یہ اصل کے اعتبار سے ہے۔ فعل ماضی بھی مبنی ہے، یہ اصل کے اعتبار سے۔ امر حاضر معروف یہ بھی اصل کے اعتبار سے مبنی ہے، کسی مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی نہیں ہے۔ باقی مشابہت کی وجہ سے مبنی کیسے ہوتا ہے، میں اس کو ریز کر کے جگہ بن جائے گی وہ چیز میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ مشابہت کی کتنی صورتیں ہیں اور مشابہت کون سی ہوگی تو یہ مبنی بنے گا، یہ چیز میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی مبنی الاصل۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اچھے اور آسان انداز میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں، تمام کے تمام حروف مبنی الاصل، فعل ماضی یہ بھی مبنی الاصل، اور امر حاضر معروف یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی الاصل ہوگا۔ اب سمجھتے ہیں اس میں غیر متمکن کو۔ اب مبنی الاصل جب ہمیں سمجھ آ گیا، اب سمجھتے ہیں اس میں غیر متمکن کو۔ اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، یعنی اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اس کو مبنی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں غیر متمکن وہ ہے جو حروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا امر حاضر معروف کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی، یا فعل ماضی کے ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی۔ یعنی اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں نا، حروف اور فعل ماضی امر حاضر معروف، تو گویا کہ جو ان تین کے ساتھ جس کی مشابہت ہوگی، حروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا امر حاضر معروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں غیر متمکن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جو اس میں غیر متمکن ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اب یہ چیز آپ کو آسان انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس اسم کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو، یعنی حروف کے ساتھ مشابہت ہو، فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہو، یا امر حاضر معروف کے ساتھ مشابہت ہو، تو وہ اسم غیر متمکن ہے، اور اسماء میں سے اسم غیر متمکن یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو گویا کہ جس کلمہ کی حروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہوگی، امر حاضر معروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، تو آپ بار بار اس کو سنیں، دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسماء میں سے صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے
جو کس کے مشابہت ہو؟ مبنی الاصل کے مشابہت ہو، یعنی حروف کے ساتھ مشابہت ہو، فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہو، امر حاضر معروف کے ساتھ جن اسماء کی مشابہت ہوگی وہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو یہ بھی مبنی ہے، یعنی اس میں متمکن ایک وہ ہوتا ہے جو ترکیب کے اندر واقع ہو، اور دوسرا وہ اس میں متمکن ہوتا ہے جو ترکیب کے اندر واقع نہیں ہوتا، جیسا کہ زید اب ترکیب کے اندر واقع نہیں ہے، مسجد ترکیب کے اندر واقع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو اکیلے اسماء ہوتے ہیں یہ ترکیب کے اندر واقع نہیں ہوتے تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسماء میں سے صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو یہ بھی مبنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی اسماء اور افعال کے صیغے معرب ہیں۔ اب یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جی ناظرین دیکھیں جلدی سے میں نے اس کو ریز کر دیا۔ اب میں سمجھاتا ہوں کہ فعل ماضی کے کون سے صیغے کس حالت پر مبنی ہوں گے اور کون سے صیغے کس حالت پر مبنی ہوں گے، اور فعل مضارع کے کون سے صیغے کس حالت پر مبنی ہوں گے اور کون سے صیغے کس حالت پر مبنی ہوں گے۔ دیکھیں فعل ماضی کے 4 صیغے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یہ 4 صیغے فعلا، فعلا، فعلت، فعلتا، یہ 4 صیغے کیا ہوں گے؟ ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فعلا یا فعلت، فعلتا، فعلت یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ آخر کے اندر جزم ہے۔ دیکھیں صیغہ کیا ہے؟ فعلا، آگے تا ضمیر، آگے جو ضمیر لگی ہے اس ضمیر کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ 4 صیغے مبنی بر فتح ہیں۔ اور آخری کلمہ جو فعل کا ہے وہ فعلا، لام کو دیکھیں، لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، مبنی بر فتح ہے، یہ فتح ہے لام کے اوپر۔ تمام صیغوں کے اندر دیکھ لیں فعلا، فعلا، فعلت، فعلتا، 4 صیغے مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ اور ماضی کا ایک صیغہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، جیسے فعلو، ٹھیک ہے، یہ ایک صیغہ مبنی بر ضم ہوگا۔ کبھی یہ ضمہ تقدیری ہوتا ہے، جیسے دعو، رمو، اب یہاں پر یہ ضمہ کیا ہے؟ تقدیری ہے، اصل میں دعوو تھا یا رمیو تھا، اب وو کے اوپر یا کے اوپر ضمہ آ گیا تو یہ ضمہ تقدیری ہے دعو رمو کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ایک صیغہ مبنی بر ضم ہوتا ہے جیسے فعلو، کبھی یہ ضمہ تقدیری ہوتا ہے جیسے دعو رمو، اصل میں دعوو رمیو تھا تو یہاں پر یہ دعو اور رمو کے اندر یہ کیا ہے؟ ضمہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے صیغے ہو گئے؟ 4 یہ اور ایک یہ 5، باقی 9 صیغوں میں ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے، 9 اور 5 14 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ باقی 9 صیغوں میں ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے، جیسے فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ 4 صیغے مبنی بر فتح ہوں گے، فعلا، فعلا، فعلت، فعلتا، ٹھیک ہے۔ ایک صیغہ مبنی بر ضم ہوتا ہے جیسے فعلو، اور کبھی یہ ضمہ تقدیری ہوتا ہے جیسے دعو رمو، ٹھیک ہے، اصل میں دعو رمیو تھا۔ باقی جو 9 صیغے بچے ہیں ان میں ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے، جیسے فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، آپ دیکھ لیجئے فعلنا لام کے اوپر جزم، فعلتا لام کے اوپر جزم، فعلتما لام کے اوپر جزم، فعلتم، تمام صیغوں کے اندر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ ماضی اب ہمارا مکمل ہو گیا، یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا، بالکل آسان تھا، تو یہ سمجھنے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ہمارا فعل مضارع۔ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے، یہ 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یفعلنا اور تفعلنا، یہ ہمیشہ مبنی بر سکون ہوں گے۔ یفعلنا لام کو دیکھیں مبنی بر سکون، تفعلنا لام کو دیکھیں جزم ہے، سکون ہے، یفعلنا اور تفعلنا یہ مبنی بر سکون ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ مبنی بر سکون ہوں گے، یفعلنا اور تفعلنا، اور جن 7 صیغوں میں نون اعرابی ہے یعنی 4 تثنیہ کے، یفعلانی، تفعلانی، 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 ٹھیک ہے، 4 صیغے تثنیہ کے اور 2 صیغے جمع مذکر، ٹھیک ہے، یفعلونا، تفعلونا، ٹھیک ہے، اور ایک واحد مؤنث حاضر تفعلینا، یہ 7 صیغے ہمیشہ معرب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 صیغے کون سے؟
4 صیغے تثنیہ کے ہو گئے، 2 جمع مذکر کے ہو گئے یعنی جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ یہ کتنے صیغے ہو گئے ٹوٹل؟ 7 صیغے، ٹھیک ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، ٹھیک ہے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ یہ 7 صیغے ہمیشہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے، خواہ نون تاکید کے ساتھ ہوں یا پھر نون تاکید سے خالی ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ معرب ہوں گے۔ یفعلون تفعلون تفعلینا، ٹھیک ہے، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، 4 صیغے تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 جمع مذکر غائب، 1 جمع مذکر حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر، تفعلینا۔ یہ 7 صیغے ہمیشہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے، خواہ نون تاکید کے ساتھ ہوں یا بغیر نون تاکید کے ہوں، یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے۔ اور مضارع کے بقیہ 5 صیغے جن کے آخر میں نون نہ تو نون جمع مؤنث ہے اور نہ نون اعرابی ہے، وہ کبھی معرب اور کبھی مبنی ہوں گے، یعنی ان کے آخر میں نہ تو نون جمع مؤنث کا ہے اور نہ ہی نون اعرابی ہے، تو وہ کبھی معرب ہوں گے اور کبھی مبنی ہوں گے۔ اگر ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو تو وہ مبنی برفتح ہوں گے، جیسے لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن۔ اور اگر یہ صیغے نون تاکید سے خالی ہوں تو اس وقت یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے، یعنی یہ کبھی مبنی ہوتے ہیں اور کبھی معرب۔ مبنی کس وقت ہوں گے؟ جب ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگ جائے گا یا نون تاکید خفیفہ کا لگ جائے گا، اس وقت یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ اور اگر نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ سے خالی ہوں تو اس وقت پھر یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے نون تاکید ثقیلہ لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن۔ اور اگر یہ صیغے نون تاکید سے خالی ہوں یعنی ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نہ لگائی گئی ہو تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے، جیسے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں جب صرف شروع کروں گا، صرف کے اندر جب ہم یہ گردانے پڑھیں گے، صیغے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس سبق کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ مزید اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی معرب اور مبنی کی بحث ہماری رہتی ہے۔ ابھی مشابہت کی صورت ہم نے پڑھنی ہے نا، مبنی اصل کے مشابہ ہو، ٹھیک ہے۔ مشابہت کئی طرح کی ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اور اس کا اجرا یہ کل کے سبق کے اندر کریں گے۔ آج پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا ہو لیکن اچھی طرح یاد ازبر یاد ہونا چاہیے تاکہ فائدہ مند ہو۔ تو اس وجہ سے جو مبنی کی مشابہت ہے، مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہے، وہ اور اس کا اجرا یہ کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔